عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر۔ اس کا پہلا حصہ عشق کا عین ہم پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اب ہے عشق کا شین۔ امید ہے آپ کو یہ ناول بھی پسند آئے گا۔ صبح کاذب۔ مجذوب یوں تیز تیز قدم اٹھاتا چل رہا تھا جیسے کہیں پہنچنے کی جلدی ہو۔ پھر وہ ایک دم سے بیٹھ گیا۔ بیٹھ کیا گیا، ساکت ہو گیا۔ اس کے جسم میں کجا کپڑوں میں بھی جنبش نہیں تھی، حالانکہ خاصی تیز ہوا چل رہی تھی۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ تیزی سے آگے بڑھا۔ نہ جانے وہ کیوں پریشان ہو گیا تھا۔ مجذوب اس سے کوئی 20 قدم دور تھا۔ ٹھاکر اس کے پاس پہنچا اور اس کے آگے کی طرف پھیلے ہوئے ہاتھوں کو چھو کر دیکھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ مجذوب کا ہاتھ برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ ٹھاکر سیدھا کھڑا ہوا اور اس نے مجذوب کو غور سے دیکھا۔ اس کا دل تعصب سے بھر گیا۔ مجذوب کے سینے میں سانسوں کا تموج نہیں تھا۔ اس نے سوچا یہ تو کوئی اچھا شگون نہیں۔ آج کے شبھ دن تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہونا تھا تو کم از کم یہاں نہیں ہوتا۔ مجذوب کا چہرہ اور ہاتھ پیر دھول میں اٹے تھے۔ اس کا کرتا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ پاجامے سے اگر پیوند نکال دیے جاتے تو شاید کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس کے سر کے بالوں اور بڑی ہوئی بے ترتیب داڑھی میں نام کو بھی سیاہ بال نہیں تھا، لیکن اس کا چہرہ جوان تھا، بلکہ اس پر بچوں کی سی معصومیت تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ٹھاکر بڑے دبدبے والا آدمی تھا، لیکن اس چہرے کو دیکھ کر پر روب ہو گیا۔ وہاں مرنے کے بعد بھی عجیب طرح کا جلال تھا۔ چہرے کا ایک ایک نقش ڈانٹتا گرجتا محسوس ہو رہا تھا، مگر اسی لمحے ٹھاکر کے دماغ میں ایک شک نے سر ابھارا۔ آدمی یوں نہیں مرتا۔ اگر یہ مر گیا ہے تو اس کا جسم ڈھلکا کیوں نہیں؟ یہ خیال آتے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر مجذوب کی پیشانی کو چھوا، لیکن وہ بھی برف کی طرح سرد تھی۔ پھر اگلے ہی پل اس سرد پیشانی میں جیسے بجلی کا بے حد طاقتور کرنٹ دوڑ گیا۔ ٹھاکر کو بہت شدید جھٹکا لگا۔ وہ بے ساختہ بلا ارادہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایسی سوزش ہو رہی تھی جو جلنے پر ہوتی ہے۔ اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اسے یقین تھا وہاں جلنے کا نشان ہوگا، مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ چند لمحوں میں سوزش ختم ہو گئی اور اس کی گھبراہٹ بھی بتدریج دور ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ مجذوب مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، مگر اب وہ مجذوب کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس طرف سے توجہ ہٹی تو اسے احساس ہوا کہ اندھیرا چھا رہا ہے۔ ابھی اس طرف آتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ سورج دیوتا اپنی کرنوں کی فوجیں سمیٹ کر دوسری طرف چڑھائی کرنے کے لیے چلا جا رہا ہے، اور اب اس کے تاراج کیے ہوئے آکاش پر اس کے قدموں سے سرخ نشان بھی مٹے جا رہے تھے۔ اندھیرا کسی بہت بڑے باز کی طرح پر پھیلائے دھرتی پر اترتا چلا آ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھاکر کی نظریں مجذوب کے چہرے کی طرف اٹھیں اور اس نے سوچا کہ واپس لوٹ جائے۔ وہ جو سمجھ کر آیا تھا یہ پراسرار مجذوب وہ نہیں تھا، مگر دوسری نظر میں اسے لگا یہ وہی ہے۔ یہ عجیب معمہ تھا۔ اب ٹھاکر کو خیال آیا وہ اپنی حویلی سے نکل کر کھیتوں سے گزر کر اس طرف آیا ہی کیوں تھا۔ اس کی کوئی تک ہی نہیں تھی۔ حویلی مہمانوں سے بھری تھی۔ باہر پکوان تیار ہو رہے تھے۔ گاؤں بھر میں میلے کا سما تھا۔ اسے تو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، مگر دل میں ایک لہر سی اٹھی تھی اور وہ بہتا ہوا حویلی سے نکلا تھا، کھیتوں کی طرف چل دیا۔ اس کے قدم وہاں بھی نہیں رکے۔ وہ بے اختیار بڑھ رہا تھا۔ اس وقت بھی اس نے سوچا تھا کہ آخر وہ کہاں جا رہا ہے۔ اسے واپس جانا چاہیے، لیکن خواہش اور کوشش کے باوجود وہ خود کو روک نہیں سکا تھا۔ قدم تھے کہ بہے جا رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کیوں جا رہا ہے۔ اسے خوب یاد تھا وہ سامنے غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک اسے وہ مجذوب دکھائی دیا۔ وہ اچانک ہی نمودار ہوا اس لیے کہ سامنے حد نگاہ تک کہیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی ایسی آڑ، ایسا موڑ نہیں تھا جہاں سے وہ سامنے آتا۔
اس نے سوچا اس کی کیفیت ہی کچھ عجیب تھی، ممکن ہے اس نے مجذوب کو دیکھ کر بھی نہیں دیکھا ہو، کوئی جادو تو نہیں ہو سکتا، اور مجذوب زمین سے تو اگنے سے رہا۔ مجذوب بہت دور تھا، اتنا دور نہ اسے اس کے چہرے کے نقوش نظر آ رہے تھے، نہ اس کا کرتا پھٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے میں وہ مجذوب کیوں سمجھ رہا تھا اسے تو اس کو کوئی جوگی سمجھنا چاہیے تھا۔ اس سوال نے اس کے ذہن میں سر اٹھایا۔ ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ سچ یہ تھا کہ مجذوب وہ سمجھتا تھا۔ بہت برس پہلے زمانہ تعلیم میں اس نے ایک ایسے شخص کو دیکھا تھا جو دنیا و مافیا سے بے خبر تھا۔ تب اس کے ہم جماعت مسلمان دوست امان اللہ نے اسے بتایا تھا کہ ایسے لوگ صاحب حال ہوتے ہیں اور مجذوب کہلاتے ہیں۔ برسوں پرانا وہ حوالہ اس کے ذہن میں محفوظ نہ ہوتا تو شاید وہ اسے جوگی ہی سمجھتا، سو اس کے اندر یقین نے اس سوال کو باجبر مٹا دیا۔ پھر اس یقین کے اندر سے ایک اور یقین نے سر ابھارا۔ اس نے سوچا یہ وہی بزرگ ہستی ہے جسے اس نے ٹھیک 1 سال پہلے خواب میں دیکھا تھا۔ اس یقین کے ساتھ ہی پچھلا مترازانہ سوال نے سر اٹھانے کی کوشش کی، یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ یہ وہی بزرگ ہے، جبکہ آنے والے کا چہرہ تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اندر کے یقین نے پھر اس سوال کے سر پر دھپ سے ہاتھ مار دیا۔ خاموش بے ادب، یہ وہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹھاکر کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ آنے والے کی وہ لہر غائب ہو گئی جو اسے یہاں تک کھینچ لائی تھی۔ وہ مجذوب کو آگے بڑھتا دیکھتا رہا۔ مجذوب کے چہرے کے نقوش واضح ہوئے تو اس نے دل میں کہا، نہیں، یہ وہ خواب والا بزرگ نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔ ہر شخص بارہا نہ کسی اجنبی کو خواب میں دیکھتا ہے، سو کر اٹھتا ہے تو وہ چہرہ اسے یاد نہیں ہوتا، یاد بھی ہو تو تھوڑی دیر میں محو ہو جاتا ہے۔ لیکن ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے 1 سال پہلے جس بزرگ کو خواب میں دیکھا تھا اسے اس کا چہرہ اب بھی یاد تھا۔ وہ جب تصور کرتا اس کا جیتا جاگتا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا، چہرے کے ہر نقش اور تاثر سمیت۔ اسی لیے تو اس نے جان لیا کہ یہ وہ مجذوب نہیں ہے، مگر مجذوب 2 قدم آگے آیا تو ٹھاکر کو لگا یہ وہی بزرگ ہے۔ اگلے لمحے اس کی نفی کر دی۔ شاید کسی خاص رویے سے وہ اس بزرگ جیسا لگتا تھا، شاید کوئی مشابہت تھی ان دونوں میں، مگر دور کی۔ اور پھر مجذوب اچانک بیٹھ گیا تھا، مر گیا تھا۔ ٹھاکر، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ آواز سن کر ٹھاکر اچھل پڑا۔ سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، مجذوب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ آپ کے سواگت کے لیے آیا ہوں، ٹھاکر نے بے ساختہ کہا۔ کہنے کے فوراً بعد اس نے سوچا یہ درست نہیں ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ کوئی انجانی طاقت اسے کھینچ کر لے آئی ہے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، ہم تو خود خیر مقدم کے لیے آئے تھے، کچھ ضروری کام بھی نپٹانے تھے، اب ہمیں جانا ہے۔ مجذوب کی آواز میں گہرائی تھی اور گونج تھی، صحراؤں کی گونج۔ میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا، ٹھاکر نے بلا ارادہ کہا۔ اب اسے اپنی از خود رفتگی سے خوف آنے لگا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مجذوب نے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں مہاراج کہ آپ میری خوشیوں میں شریک ہوں، میرے بچے کی صورت دیکھیں اور اس کو دعا دیں۔ ہم تمہاری اور اپنی خوشی میں شریک ہو چکے ہیں، بچے کی صورت دیکھ لی ہے اور دعا بھی دے دی ہے۔ مجذوب نے بڑی تمکنت سے کہا، ہم وہیں سے آ رہے ہیں۔ ٹھاکر حیران رہ گیا، مگر مہاراج آپ تو ادھر سے آ رہے ہیں، ہر سمت اسی کی ہے۔ مجذوب نے ہاتھ اٹھا کر کہا، باقی سب نظر کا دھوکہ ہے۔ ٹھاکر کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن اس نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ چل کر کچھ جلپان تو کر لیجئے مہاراج۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں ابھی نہیں، وہ بڑا ہوگا اور دعوت کرے گا تو ہم ضرور آئیں گے۔ تو مجھے کس لیے بلایا تھا مہاراج؟ ٹھاکر کی زبان پھر پھسلی، اس کے لہجے میں عاجزی تھی۔ راجپوت میں ایسی عاجزی سب اسی کی شان ہے۔ مجذوب نے انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، پھر یوں بولا جیسے سچ مچ ٹھاکر اسی کے بلاوے پر آیا ہو۔ کچھ باتیں سمجھانی تھیں، پہلے یہ بتا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مجذوب نے ٹھاکر سے گاؤں کی طرف اشارہ کیا۔
وہ جگہ جہاں وہ چراغ روشن ہے۔ ٹھاکر نے اشارے کی سمت دیکھا اور بڑے فخر سے بولا، چراغ؟ وہاں تو چراغاں ہو رہا ہے مہاراج۔ نہیں، ابھی تو وہاں اندھیرا ہے، بس وہی ایک چراغ روشن ہے، چراغاں بعد میں ہوگا۔ ٹھاکر نے اپنی حیرت سے حویلی کو دیکھا جو روشنی میں نہائی ہوئی تھی، اور وہ مجذوب کہہ رہا تھا وہاں اندھیرا ہے۔ وہ احتجاج کرنا چاہتا تھا، لیکن اندر سے کسی نے اسے روکا، اور اسی نے ایک بار پھر خود کو محبت سے بچا لیا۔ برسوں پہلے امان اللہ نے نصیحت کی تھی، ایسے لوگوں سے الجھنا اچھا نہیں ہوتا، جو بھی کہیں چپ چاپ سن لو۔ وہ میرا گاؤں ہے مہاراج، اس نے کہا، اس کا نام ٹھاکروں کی گڑھی ہے، نہیں رہے گا، نہ یہ گاؤں نہ یہ نام، یہ اجڑ جائے گا، پھر دوبارہ آباد ہوگا اور اس کا نام ہوگا حق نگر۔ بڑی رونق ہوگی یہاں۔ ٹھاکر کو برا تو لگا، مگر وہ برداشت کر گیا۔ دیکھ، میری باتیں غور سے سن اور بھولنا مت، مجذوب نے ٹھاکر سے کہا۔ وہ چراغ جس نے روشن کیا ہے اس کی حفاظت بھی وہی کرے گا، لیکن تو اس کے سامنے ہوا کے لیے آڑ بن کر کھڑا ہوگا تو تیرا ہی بھلا ہوگا۔ چراغ کو تو روشن ہی رہنا ہے، اسے کوئی نہیں بجھا سکتا۔ ٹھاکر کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، مگر اس نے عاجزی سے کہا، میں سمجھ گیا مہاراج۔ اور سن، وہ تجھے ملا، یہ رب کا احسان ہے تجھ پر۔ تیری سمجھ میں اس کی باتیں نہیں آئیں گی، تو نہ اسے بحث کرنا اور نہ سختی کرنا اس پر۔ اسے کسی بات سے مت روکنا، اس کی بات مان لیا کرنا، اس کا دل میلا نہ ہونے دینا، اس کا بن کر رہنا، تیرا ہی بھلا ہے اس میں، جان دے دینا اس کے لیے، پر تیرا کھوٹا سکہ بھی اشرفی کے مول چل جائے گا۔ اس بار ٹھاکر کی سمجھ میں بات پوری طرح آئی تھی۔ وہ تو میری جان ہے مہاراج، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی کرے وہ، ہمیشہ اسے جان ہی سمجھنا۔ مجذوب کا لہجہ سخت ہو گیا۔ بس اب چلا جا، وہاں حویلی میں تیری ضرورت ہے، وہاں ڈھونڈ پڑی ہے تیری، بچہ کھو گیا ہے۔ ٹھاکر کے ہوش اڑ گئے۔ میرا بچہ؟ گھبرا مت، مجذوب نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تیرا بچہ محفوظ ہے، وہ اس کمرے میں ہے جسے اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اب وہی اس کا کمرہ ہے، جب تک وہ اس حویلی میں ہے اس کمرے میں رہے گا۔ ٹھاکر کا راجپوتی خون جوش کھا گیا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ 22 سال بعد اسے بیٹا ملا ہے تو اس کے فیصلے دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ اسے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی اپنی حویلی میں اس کے بیٹے کو کس کمرے میں رہنا ہے۔ شمع کرنا مہاراج، اس نے بڑے دبدبے سے کہا، تم ٹھاکر لوگ اپنے معاملات میں دوسروں کی مداخلت قبول نہیں کرتے۔ مجذوب کو جلال آ گیا۔ ادھر دیکھ میری طرف، اس کے لہجے میں بجلی کڑکی، اور میری بات غور سے سن، اپنی ٹھاکری کو بھول جا، یہ بچہ تجھے تیری ٹھاکر کی قیمت پر ملا ہے۔ ٹھاکر نے سر اٹھایا۔ پہلی بار وہ براہ راست مجذوب کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھا تو دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ ان آنکھوں کے سوا اسے کچھ یاد نہیں رہا، اور وہ آنکھیں عجیب تھیں، ان میں بلا کی چمک تھی جو مجذوب کے سر اور داڑھی کے سفید بالوں سے میچ کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بوڑھی بھی تھیں اور جوان بھی۔ میری بات غور سے سن، میں یہاں یوں ہی وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ مجذوب کی آواز اسے کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ ہمہ متوجہ ہو گیا۔ حویلی میں سب پریشان ہیں، پاگلوں کی طرح بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ اسے ڈھونڈ نہیں سکتے۔ تجھے جا کر سب کو مطمئن کرنا ہے۔ وہ کمرہ کون سا ہے مہاراج؟ ٹھاکر اب بھی ان آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ پچھواڑے کی طرف والا، جو کونے والا کمرہ ہے۔ ٹھاکر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے دہشت جھلکنے لگی۔ اس نے اس کمرے کا تصور کیا جو ہر وقت مقفل رہتا تھا، تو اس پر لرزہ چڑھ گیا۔ غضب ہو گیا مہاراج، اس کی آواز بھی لرز رہی تھی۔ اس کمرے میں تو بھوت پریت۔ مجذوب آپے سے باہر ہو گیا۔ بکواس مت کر بدبخت مالون، گستاخ، زبان دراز، تو نہیں جانتا؟ وہ کہتے کہتے رکا اور دوبارہ بولا تو اب کہ اس کا لہجہ نرم تھا، وہاں ایسا کچھ نہیں ہے ٹھاکر، بس یہ یاد رکھ اب وہ تیرے بیٹے کا کمرہ ہے، تو اس کمرے کو کھول کر دیکھنا، بچہ جس رخ سے لیٹا ملے اسے ہمیشہ اسی رخ لٹانا، کبھی اس کے خلاف نہ کرنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ اس کمرے میں پچھواڑے کے رخ پر چھوٹا سا دروازہ ہے نا، اسے نہ کھولنا کبھی،
اور اس دروازے کے چاروں طرف 2-2 فٹ کی جگہ چھوڑ دینا، اس طرف کوئی نہ جائے، باقی کمرہ تمہارا ہے، کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، سمجھ گیا؟ اس کمرے کا تصور کر کے ٹھاکر کا دل لرز اٹھا، پھر بھی اس نے دل کڑا کر کے کہا، میں سمجھ گیا مہاراج۔ اور سن، تیرا بیٹا ضدی نہیں ہوگا، لیکن کبھی ضد کرے تو اس کے خلاف نہ کرنا، اس کی ضد پوری کر دینا، نشانیاں نظر آتی رہیں گی، اس کو مانتے رہنا، اور ہاں، وہاں شہد ملے گا، وہ بچے کو چٹاتے رہنا۔ حواس باختہ ٹھاکر نے اسبات میں سر ہلایا، پھر ذہن میں اٹھنے والے ایک سوال نے اس کی زبان پر آ ہی گیا، وہ کہتے کہتے رکا، وہ مسلح کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کے اندر کی کسی قوت نے اسے روک دیا، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس نے جلدی سے کہا، تم مسلمان ہو مہاراج؟ مجذوب مسکرایا، ہم مسلم ہیں، اللہ کے فرما بردار۔ بچہ تو ہمارا ہی ہے نا مہاراج؟ ٹھاکر کے لہجے میں اندیشے تھے۔ وہ خوش نصیب ہے ٹھاکر پرتاپ سنگھ، وہ نہ تمہارا ہے نہ ہمارا، وہ اس کا ہے جس کا ہر بندے کو ہونا چاہیے، لیکن بد نصیب اسی کو چھوڑ کر سب کے ہو جاتے ہیں، بس اس کے نہیں بنتے۔ اچھا، اب تو جا۔ ٹھاکر کو اب حویلی کی فکر تھی، وہاں کی پریشانی کا خیال تھا، وہ جانے کو بےتاب تھا، چنانچہ جانے کے لیے پلٹا، مگر مجذوب کی آواز نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ایک آخری بات میرے متعلق کبھی کسی کو نہ بتانا، ہاں ضروری ہو تو بیوی کو بتا دینا۔ جو حکم مہاراج۔ بس اب چلا جا، اور میری ہر بات یاد رکھنا، بھولنا مت۔ ٹھاکر پلٹ کر تیز تیز قدموں سے گاؤں کی طرف چل دیا۔ اس کا بس چلتا تو بھاگنے لگتا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں مجذوب کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ کھلا میدان تھا اور ابھی اتنا اندھیرا بھی نہیں ہوا تھا کہ مجذوب نظر نہیں آتا، لیکن وہ جیسے نمودار ہوا تھا ویسے ہی غائب بھی ہو گیا۔ گاؤں کی طرف کچھ اور بڑھنے کے بعد ٹھاکر کو ایسا لگا جیسا کچھ اس نے دیکھا جاگتی آنکھوں کا خواب تھا۔ پھر اسے خیال آیا، مجذوب کو اس کا نام بھی معلوم تھا، چنانچہ اس کا یہ خیال اور بھی پختہ ہو گیا۔ اس کے قدم سست پڑ گئے۔ اس نے سوچا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ سب میرا وہم تھا، بچہ وہیں ٹھاکرانی کے پاس ہی لیٹا ہوگا۔ مگر وہ گاؤں میں داخل ہوا تو اسے دور ہی سے احساس ہو گیا وہاں کچھ غیر معمولی صورتحال ہے، لوگ پریشانی میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، حویلی میں بھگدڑ کا سما تھا۔ اس کے قدم پھر تیز ہو گئے۔ ٹھاکرانی رنجیتا، اس کا عجیب حال تھا، مختلف اور متضاد کیفیات تھیں جو اس کے اندر گھل مل گئی تھیں۔ وہ تھکن سے چور تھی، خوشی اور طمانینت سے سرشار، ایسی طمانینت جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایسے اسے تکلیف بھی ہو رہی تھی، مگر اس کا احساس زیادہ نہیں تھا۔ ابھی ذرا دیر پہلے کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، دور دور سے ان کے رشتہ دار یہاں آئے تھے، دن سے مہمانداری چل رہی تھی اور جشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے سب بچے کو دیکھنے اور اسے بدھائی دینے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ وہ خوشی فخر میں تکلیف کو بھی بھول گئی، بدھائیاں لے رہی تھی۔ وہ ٹھاکر کا چہرہ دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی، وہ جیسے پھر سے جوان ہو گیا تھا۔ ٹھاکر اور سب مہمان کمرے سے نکلے تو دائی رجو نے اسے لٹا دیا۔ اسے اچھا لگا کیونکہ بیٹھے بیٹھے اسے تھکن ہو گئی تھی۔ میں جا رہی ہوں مالکن، دائی نے اس سے کہا، ذرا گھر کو بھی دیکھ لوں، بس ترنت آ جاؤں گی۔ چلی جا، پر شانتا کو اندر بھیج دے، ٹھاکرانی نے کہا۔ دائی رجو کمرے سے نکلی تو ٹھاکرانی کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، لیکن وہ غشی کی اس کیفیت سے لڑتی رہی جس میں اترنے کو اس کا دل چاہ بھی رہا تھا، مگر بچہ اکیلا ہو جاتا، شانتا آ جائے تو۔ اور اگلے ہی لمحے شانتا کمرے میں آ گئی۔ وہ شاید کمرے کے باہر ہی تھی، دائی رجو کے نکلتے ہی آ گئی۔ ٹھاکرانی نے اسے کمرے میں کونے میں بیٹھتے دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ سکون سے سو سکتی تھی۔ ٹھاکرانی کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ غشی کی وہ کیفیت کتنی دیر رہی۔ اچانک اسے اپنے بچے کا خیال آیا، کوئی پریشانی کی بات تھی جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ شانتا، اریو شانتا، اس نے پکارا۔ شانتا بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ جی مالکن، ذرا چھوٹے ٹھاکر کو میرے پاس لٹا دیں۔ ٹھاکرانی کی مسیری دیوار سے لگی تھی، بچے کا پنگوڑا
اس کے برابر تھا۔ درمیان میں اتنی جگہ چھوڑی گئی تھی کہ ٹھکرانی کو اٹھنے کی ضرورت پڑے تو مسہری سے اتر سکے۔ وہ چاہتی تو اٹھ کر بچے کو خود بھی اٹھا لیتی، لیکن ایک تو وہ نڈھال ہو رہی تھی، دوسرے رجو نے اسے 6 دن احتیاط کرنے کو کہا تھا۔ جی مالکن، شانتا نے کہا۔ ٹھاکرانی کی آنکھیں پھر مند گئیں، لیکن شانتا کی چیخ سن کر وہ گھبرا گئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا شانتا؟ مالکن، وہ چھوٹے ٹھاکر، وہ شانتا سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ٹھاکرانی سب کچھ بھول کر ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا چھوٹے ٹھاکر کو؟ اس نے گھبرا کر دیکھا۔ اس کا ایک ہاتھ سینے پہ تھا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں، بلکہ پھٹ گئی تھیں۔ شانتا بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، لیکن آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ کیا بات ہے، بولتی کیوں نہیں؟ ٹھاکرانی نے اسے ڈانٹا۔ وہ چھوٹے ٹھاکر یہاں نہیں ہیں، شانتا نے بامشکل کہا۔ ٹھاکرانی کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ کیا بکتی ہے؟ یہیں تو تھے چھوٹے ٹھاکر، اس نے ڈوبتی آواز میں کہا۔ جھولا خالی پڑا ہے مالکن۔ ٹھاکرانی نے بہت تیزی سے سوچنے کی کوشش کی، مگر بات سمجھ میں آنے والی تھی ہی نہیں۔ رجو گئی ہے تو بچہ یہیں تھا، ورنہ رجو ہی شور مچا دیتی۔ رجو کے جانے کے 1 منٹ بعد شانتا کمرے میں آ گئی، اور اس دوران وہ خود آنکھیں کھولے لیٹی رہی۔ اس 1 منٹ میں بچہ کہاں جا سکتا ہے؟ کمرے میں دیکھو ادھر ادھر، اس نے شانتا سے کہا، لیکن کمرے میں ایسی کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ پھر بھی شانتا نے کمرہ چھان مارا۔ اس دوران ٹھاکرانی سوچتی رہی، مگر اسے کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ جا کے ٹھاکر کو بلا کر لا، ٹھاکرانی نے کہا۔ چند منٹ بعد ٹھاکرانی کا کمرہ بھر گیا۔ سب مہمانوں کو پتہ چل گیا تھا، سب آ گئے تھے، لیکن ٹھاکر پرتاپ سنگھ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ ٹھاکرانی کا حال برا تھا۔ مہمانوں میں ٹھاکر کے چچیرے بھائی بلبیر سنگھ بھی تھا۔ انہوں نے اسے دلاسا دیا، بچہ کہاں جائے گا دیورانی جی، خود کو ہلکان مت کرو۔ پوری حویلی چھان ماری ہے، بچے کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ ٹھاکر بھی ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ٹھاکرانی پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی۔ ٹھاکرانی کو سنبھالا جائے یا بچے کو تلاش کیا جائے، ایسے میں دلاسا ہی دیا جا سکتا ہے۔ ٹھاکرانی کی بہن کو راجو کا خیال آیا۔ دائی کو بلاؤ، اس سے پوچھو۔ شانتا رجو کو بلانے کے لیے دوڑی گئی۔ راستے میں اسے جو بھی ملا، اس نے اسے بچے کی گمشدگی کا بتا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا، پورے گاؤں کو پتہ چل گیا۔ گاؤں والے ٹھاکر سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ پریشان ہو گئے اور ادھر ادھر بچے کو ڈھونڈنے لگے۔ ادھر ٹھکرانی کا ایک اور خیال سوچا، ڈوبنے والے تنکے کو سہارا تلاش کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بچے کو کہیں لے گئے ہوں۔ وہ بولی۔ اس کا اشارہ ٹھاکر کی طرف تھا۔ اس پر سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ٹھاکر کو باہر جاتے ان میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہوا ہو، لیکن رجو نے آ کر وہ تنکا بھی توڑ دیا۔ میں گئی ہوں مالکن تو چھوٹے ٹھاکر پنگوڑے میں تھے۔ ٹھاکرانی جانتی تھی ٹھاکر رجو کو جانے سے پہلے ہی کمرے سے چلے گئے تھے۔ تو پھر رجو گئی اور 1 منٹ میں شانتا کمرے میں آ گئی۔ اس 1 منٹ میں بچہ کہاں غائب ہو گیا؟ اس نے یہی بات بلند آواز میں کہہ بھی دی۔ اس پر سب لوگ دائی رجو کو مشتبہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ تو جھوٹ بول رہی ہے، بلبیر سنگھ نے رجو سے کہا۔ رجو بوکھلا گئی۔ مالکن سے پوچھ لیں، میں گئی ہوں تو میرے ہاتھ خالی تھے۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ٹھکرانی نے گواہی دی۔ اب سب شانتا کو دیکھ رہے تھے۔ تو پھر تو بتا، ٹھاکر ارجن سنگھ نے اسے ڈپٹا۔ میں کیا بتاؤں مالک، اور کون بتائے گا؟ رجو کے جانے کے بعد کمرے میں تیرے سوا کون تھا؟ ٹھاکر کی بہن کویتا بولی۔ بتا، کس نے دشمنی کی ہے ہم سے؟ کون تھا جسے تو نے بچہ دے کر بھگا دیا؟ بتا، ورنہ میں تیری کھال کھینچ لوں گا۔ بلبیر سنگھ بولے۔ رام جی کی سوگند، یہاں کوئی نہیں آیا ٹھاکر جی، شانتا گڑ گڑائی، اور میں نے دیکھا تو جھولا خالی تھا۔ بتا حرام۔ شانتا نے ہاتھ جوڑ لیے۔ مالکن، مجھ پہ شبہ کرنے کے بجائے آپ مجھے جان سے مار دیں۔ وہ رونے لگی۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ ہم تو نسلوں سے ٹھاکروں کا نمک کھا رہے ہیں۔ نمک حرامی میں دیر لگتی ہی کتنی ہے۔ ٹھاکرانی کو شانتا پر رحم آنے لگا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اسے کچھ نہ کہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ یہ میرے بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ خیر، بعد میں دیکھیں گے، ان دونوں کو کہیں جانے نہ دینا۔ بلبیر سنگھ بولے۔ اشارہ شانتا اور رجو کی طرف تھا۔ ہم ذرا باہر دیکھتے ہیں۔ مرد باہر چلے گئے۔ کمرے میں عورتیں رہ گئیں۔ شانتا روئی جا رہی تھی۔ رجو سر جھکائے کھڑی تھی۔ اچانک ہی باہر شور مچا۔ ٹھاکر جی آ گئے۔
ठाकुरानी के दिल में उम्मीद जाग गई। ठाकुर प्रताप सिंह हवेली की तरफ बढ़ता रहा। उसने किसी से हंगामे का सबब नहीं पूछा क्योंकि उसे मालूम था और किसी को इसे बताने की हिम्मत नहीं हुई। सब अपनी अपनी जगह ठहर गए, इसे जाता देखते रहे। हवेली में दाखिल होते ही इसका सामना अर्जुन सिंह और बलबीर सिंह से हुआ। काका, तुम्हारा बालक गायब हो गया है, बलबीर सिंह ने इसे देखते हुए कहा। परेशान नहीं हो, मुझे पता है वो कहाँ है, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। आप सबको समझा दें वीर जी कि उसकी चिंता ना करें, यह कहकर ठाकुर आगे बढ़ गया। बलबीर सिंह और अर्जुन सिंह ने सबको समझाया। सोते हुए चेहरे रौनक से पुर हो गए। इधर ठाकुर प्रताप सिंह ठाकुरानी के कमरे में दाखिल हुए। उन्हें देखकर ठाकुरानी रोने लगी। शांता और दाई रज्जो के चेहरों पर जर्दी खंड गई। ठाकुर ने पत्नी से कहा, रंजीता, रोने की ज़रूरत नहीं है, छोटा ठाकुर खैरियत से है, इसकी चिंता मत करो। कहाँ है मेरा पुत्र? बताता हूँ, धीरज रखो, ठाकुर ने कहा। फिर औरतों की तरफ मुड़े, तुम लोग जाकर जश्न की फिक्र करो। सब लोग समझ गए ठाकुर जी को ठाकुरानी से बात करनी है। शांता और रज्जू की भी जान में जान आ गई। तखलिया होने के बाद ठाकुर ने ठाकुरानी से कहा, हमारा पुत्र उस कमरे में है जहाँ हर वक्त ताला लगा रहता है, वही कोने वाला कमरा। हाय राम! ठाकुरानी बुखलाकर उठने लगी। ये क्या गजब किया आपने? बैठी रहो, ठाकुर ने कहा, और उसे मैं वहाँ नहीं लेकर गया, किसी ने उसे वहाँ पहुँचा दिया है। मगर तुम डरो मत, उसे कुछ नहीं होगा। क्या बात करते हैं आप? वहाँ तो आसेफ। ठाकुर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा मत कहो, कभी नहीं कहना, किसी को कहने भी नहीं देना। उसे मजदूब का रद्द अमल याद आ गया था। अब वही हमारे पुत्र का कमरा है। आप कैसी बातें करते हैं? उसे लाएं यहाँ। ठाकुरानी बिफर गई। रंजीता, मेरी बात सुकून से सुनो। ठाकुर का लहजा सख्त हो गया। तुम्हें वो ख्वाब याद है? वो ख्वाब ठाकुर ने ठीक 1 साल पहले देखा था। यही महीना था, यही तारीख थी। इस सुबह ठाकुर ने ठाकुरानी को ख्वाब सुनाने का इरादा किया, लेकिन इससे पहले ही ठाकुरानी बोल उठी, नाथ, रात मैंने एक सपना देखा। मैंने भी देखा। मेरा मन कहता है वो बहुत शुभ सपना है। पहले तुम सुनाओ, ठाकुर ने कहा। सपना मेरा भी शुभ है, चले पहले आप सुना दें। मैंने देखा कि कोने वाले बंद कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं वहाँ खड़ा हूँ। वो आसेव वाला कमरा ना? ठाकुरानी ने अजीब से लहजे में पूछा। हाँ वही, अब टोको मत, सुनती रहो, ठाकुर ने नागवारी से कहा। अचानक कमरे में एक बुजुर्ग आते हैं। उनका सर भी सफ़ेद और दाढ़ी भी, और माथे पर मुसलमानों वाला नमाज का टीका है। ठाकुरानी बोली, हाँ, ठाकुर ने रवानी से कहा। फिर चौंक कर इसे देखा और अचंभे से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? ठाकुरानी की निगाहों में हैरत थी, ऐसे कि मैंने भी यही देखा था। ठाकुर ने हैरत से इसे देखा, पूछा, अच्छा बताओ, उन्होंने तुमसे क्या कहा? वो बोले, तुम इस बरगद के दरख्त से बेटा मांग रही थी ना? मैंने कहा, हमें तो 20 साल हो गए मांगते हुए। जो जहाँ का बताता है हम वहीं चले जाते हैं, नगर नगर की खाक छानते हैं, पर मनोकामना पूरी नहीं होती। ठाकुर ने इसकी बात काट दी। मैंने भी ख्वाब में यही कहा था रज्जो। इस पर वो बोले, दरख्त के मालिक ने तुम्हारी सुन ली है, तुम्हें बेटा मिलेगा, नसीबों वाला बेटा। मुझसे भी यही कहा था, और ये भी कहा था कि इसकी परवरिश करना, इससे मोहब्बत करना तुम्हारा काम है, और इसकी तालीम और तरबियत में दखल नहीं देना, इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं करना। बस ये याद रखना, किसी भी मामले में इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना, किसी भी मामले में। ठाकुर ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल यही। और फिर मेरी आँख खुल गई। उन्होंने टुकड़े लगा लगा कर ख्वाब बयान किया, एक दूसरे की बात बढ़ाते हुए। फिर दोनों देर तक बैठे सोचते रहे, खामोशी से। दोनों एक ही बात सोच रहे थे, शायद उनकी आरज़ू पूरी होने वाली है, लेकिन उन्हें यकीन कैसे आता? 22 साल की महरूमी ख़त्म होने में भगवान अगर बधाई देते तो भी महरूम को तो उस वक्त एतबार आता ना, जब झोली सचमुच भर जाती। फिर भी इनके दिल उम्मीद से भर गए थे। वो तारीख जब उन्होंने ये ख्वाब देखा था, इनके दिल पर नक्श हो गई थी। इन्हें एहसास था, एक ही वक्त में बिल्कुल एक जैसा ख्वाब इन दोनों ने देखा है, तो ये कोई गैर मामूली बात ही है। अब ये रोज़ का मामूल हो गया कि ठाकुर सोकर उठता तो इस ख्याल के साथ कि शायद आज पत्नी इसे कोई खुशखबरी सुनाएगी। वो अपने कामों में मसरूफ़ रहता, मगर ठाकुरानी के सामने आता तो नज़रें क्या, एक ज़ुबान छोड़कर उसके जिस्म का हर अज़ू
सवाल बन जाता और ठाकुरानी खूब जानती थी ज़बान खामोशी से वो क्या पूछ रहा है। वो एक आह भर के नज़र झुका लेती या वहाँ से हट जाती। उस सुबह के बाद इनके दरमियान इस सिलसिले में कभी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, न बिलवास्ता न बिला वास्ता। दोनों डरते थे कि उम्मीद ना टूट जाए, दिल में मायूसी जगह ना बना ले। हालांकि हो यही रहा था। हर गुजरता दिन उम्मीद को कमज़ोर कर रहा था और मायूसी चुपके चुपके दिल में सरायत कर रही थी। 1 महीना हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक रात ठाकुर आया तो बुझा बुझा था, खामोश, दिल गिरफ्ता, मलूल। ठाकुरानी ने इसे कुरेदा तो वो उसे टालने लगा। नहीं रजो, कोई ख़ास बात नहीं, बस थकन हो गई है। थकन तो रोज़ होती है जी, पर ऐसा नहीं होता। अब बुढ़ापे का एहसास भी सताता है। ठाकुरानी समझ गई कि कोई ताज़ा बात है। बुढ़ापे का जिक्र पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कहो नाथ, बुढ़ापा अभी दूर है। वो समझ गई कि आज भी महरूमी ने इसे डंक चुभोया है। ठाकुर वो बात इसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन इससे ये बोझ उठाया भी नहीं जा रहा था। रजो, आज मैं उस दरख्त की तरफ गया था। कौन सा दरख्त? वही बरगद का दरख्त जहाँ हमने नज़र चढ़ाई थी, प्रार्थना की थी बच्चे के लिए। अच्छा, ठाकुरानी ने बुझे दिल से कहा। पता है, वो पेड़ सूख चुका है। ठाकुर ने दिल गिरफ्तगी से कहा। बिल्कुल सूख चुका है, बाहर के मौसम में जल गया है, एक पत्ता भी नहीं बचा। ठाकुरानी के दिल पर घूंसा लगा। चलो, जो भगवान की इच्छा। बज़ाहिर तो उसने ये बात पेड़ के सूखने पर कही थी, मगर असल में वो औलाद के इम्कान को रद्द कर बैठी थी। अब कुछ नहीं हो सकता, ठाकुर बोला। जिससे हमने मांगा वो खुद ही लुट गया। उस दिन के बाद वो चुप चुप रहने लगे। ठाकुर तो बिल्कुल ही मायूस हो गया। उम्मीद की शाख इस बार यूं सूखी थी कि हरे होने का कोई इम्कान ही नहीं रहा था। ख्वाब देखे 3 महीने हुए थे कि ठाकुरानी ने इसे खुशखबरी सुनाई। अब वो खुश थे, लेकिन ठाकुर को अंदेशे भी सताते थे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। मगर 6 महीने खैरियत से गुजर गए तो इसे एतबार आने लगा। ख्वाब सच्चा था और आज वही तारीख थी जिस तारीख को 1 साल पहले इसने ख्वाब देखा था और इसे ताबीर मिल गई थी। याद है मुझे, उस ख्वाब को भला भुला सकती हूँ मैं? ठाकुरानी ने कहा। शायद अभी मैंने इस ख्वाब वाले से मिलकर आया है। शायद का मतलब? उसकी सूरत अलग थी, पर कभी मुझे लगता वो वही है जो ख्वाब में था। अच्छा, उसे छोड़ो, मेरे पुत्र को उस कमरे से निकालो ना। वही तो बता रहा हूँ, ठाकुर ने कहा। मजदूब ने सख्ती से कहा था किसी को कुछ नहीं बताना। हाँ, ज़रूरी हो तो बीवी को बताना। तो ज़रूरी तो था। वो ठाकुरानी को ना बताता तो वो बच्चे को इस कमरे में कभी भी रहने नहीं देती, जबकि ये मजदूब का हुक्म था, बच्चा उसी कमरे में रहेगा। तो ठाकुर ने ठाकुरानी को सब कुछ बता दिया, और ये भी कि किसी को कुछ ना बताए। इसने आखिर में कहा, लेकिन वो कमरा तो रजो, ये मत भूलो, बच्चे की खबर भी हमें इसी कमरे में मिली थी। मुझे विश्वास है कि कोई नुकसान नहीं होगा। ठाकुर ने उठते हुए कहा। मैं जाकर कमरा खोलता हूँ, उसे ठीक करवाता हूँ, फिर तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। ठीक है नाथ। ठाकुर उठा और कमरे से निकल गया। वो उस मुकफ्फल कमरे की तरफ जा रहा था कि बलबीर सिंह और अर्जुन सिंह आ गए। तुम्हारा पुत्र कहाँ है काका? बलबीर ने पूछा। वो कोने वाले कमरे में है। वो दोनों ठाकुर के साथ चलते रहे। उन्हें इस कमरे के मुतालिक कुछ मालूम नहीं था। ये बात तो ठाकुर ने अपने किसी मुलाजिम को भी नहीं पता चलने दी थी। बस वो और ठाकुरानी जानते थे कि इस बारे में। वो बंद दरवाजे के पास रुका और उसने चाबी निकाली। पर काका, तुम उसे यहाँ लाए क्यों? बलबीर सिंह ने पूछा। वो वीर जी, बात यह है कि ये कमरा अलग थलग है और ज़्यादा आरामदेह भी है। प्रताप सिंह ने तेजी से बात बनाई। उसी वक्त अर्जुन सिंह की नज़र दरवाजे के ताले पर पड़ी। और तुमने ताला भी डाल दिया है? अरे, बच्चा बंद कमरे में अकेला है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? उसने कहा। वो मुझे तो ठाकुर गड़बड़ा गया, उसके मुंह से सच निकलने लगा था, मगर उसने खुद को रोक लिया। आदत है ना, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि ताला लगा रहा हूँ। उसने चाबी ताले में लगाई। फिर इसे ख्याल आया, बरसों से ये कमरा नहीं खुला, अंदर का तो हार ही बुरा होगा, धूल मट्टी मकड़ी के जाले। वो इस सिलसिले में भाइयों को क्या जवाब देगा? फिर उसका ये दिल सोचकर कांप गया कि वहाँ उसका नन्हा सा बच्चा भी है। लेकिन उसने दरवाज़ा खोला तो हक्का बक्का रह गया। कमरा साफ सुथरा भी था और जगमगा भी रहा था।
سچ تو یہ ہے اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی کمرہ ہے۔ وہ اتنا روشن اور ہوادار تو نہیں تھا، مگر اس وقت کمرے میں قدم رکھتے ہوئے تازگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر پڑے خوبصورت پردے تھے، پچھواڑے کے رخ پر کھلنے والی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ کمرے کا حلیہ اتنا بدلا ہوا تھا کہ اگر اس میں بچہ موجود نہ ہوتا تو ٹھاکر یہی سمجھتا وہ کسی اور کمرے میں آ گیا ہے۔ وہ بے حد وسیع و عریض کمرہ تھا، لیکن اس وقت اتنا بڑا نہیں لگ رہا تھا۔ وجہ شاید یہ تھی کہ پہلے اس میں ایک مسیری کے سوا کچھ نہیں تھا، جبکہ اب وہاں بچے کا پنگوڑا بھی تھا، کرسیاں بھی تھیں اور ایک بڑا تخت بھی موجود تھا۔ ٹھاکر چند لمحے تو سکتے کسی کیفیت میں دروازے کی چوکھٹ میں کھڑا سب دیکھتا رہا، پھر تیزی سے اندر داخل ہوا اور پنگوڑے کے پاس جا کر بچے کو دیکھا۔ وہ سو رہا تھا اور پنگوڑے کے پاس ایک تپائی تھی جس میں چاندی کی ایک کٹوری رکھی تھی اور اس کٹوری میں شہد تھا۔